حسن انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ اب میں لب کشائی کے لیے ملتمس ہوں علامہ عبدالباسط محمود صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سید، بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی سید مولانا بارک وسلم وسلم علیہ۔ محترم علماء اکرام، بالخصوص محتمم مدرسہ حاضہ، آج یہاں جمع ہونے کا مقصد 12 سپٹمبر بروز ہفتہ جو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے اہل سنت کے علماء عوام کو ایک ریلی کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آنا ہمارا مقصد ہے، اور یہ مقصد ایسا پاک مقصد ہے کہ چونکہ ہمارے اکابرین بالغ النظر ہیں، وہ بصارت کے ساتھ بصیرت کے بھی حامل ہیں، تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ اہل سنت جو کہ پاکستان میں اکثریت ہے، یعنی پاکستان کی جو 97-98% آبادی ہے وہ اہل سنت کی ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے، صحابہ اکرام کا ادب کرنے والوں کی ہے۔ تو ایسے ملک کے اندر، ایسی ریاست کے اندر اب اس اقدام کو روک دیا جائے کہ کوئی بھی ایک جاہل ذاکر کھڑا ہو اور وہ صحابہ اکرام پر سب و شتم کرنا شروع کر دے، تو حکومت سے مطالبہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کیا تھا اور یہ کرتے رہیں گے کہ اس ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص اس قانون کے بننے کے بعد یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ صحابہ پر سب و شتم کرے، اپنی مجالس کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی، کیونکہ اس بار پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ ٹی وی چینل کے اوپر صحابہ پر جو سب و شتم کی گئی، جو لعن ان پر کی گئی، وہ تمام جو پاکستانی تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور ان کا دل اس وجہ سے دکھا ہوا ہے۔ اور پھر راولپنڈی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کی گئی مجلس کے اندر۔ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے، ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تھا، وہ تو اپنے پیسے لیتے ہیں، ذاکرین پیسے لیتے ہیں، کسی مجلس کے 5 لاکھ لیے، کسی کے 10 لاکھ لیے، لیکن پیسے لے کر مجلس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی
گستاخی اور بے ادبی اور ان کی تکفیر کر کے اور پھر جب علماء اہل سنت نے اس کی طرف توجہ دلائی تو یہ بڑے آرام سے بار ملک کی طرف رخصت ہو گیا۔ تو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی تکفیر کرے اور ہمارے اہل سنت کے مقدسات جو ہستیاں ہیں ان پر کسی بھی قسم کی طعن و تشریح کرے، اور کسی بھی طریقے سے ہم یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ صحابہ اکرام کی بے ادبی اس پاکستان میں کی جائے، بلکہ دنیا میں کہیں بھی صحابہ اکرام کی گستاخی کی جائے، یہ اہل سنت کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے سمجھانے کا، پیار سے سمجھا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے کریں گے کریں گے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں کرتے، اس طرح کا قانون نہیں بناتے اور جنہوں نے یہ حرکات کی ہیں ان کو آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تو پھر عوام اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، عوام اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے تئیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 سپٹمبر کو انشاءاللہ نکلیں گے پوری کراچی سے، سندھ سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی عوام کا اتنا بڑا سمندر نکلے گا کہ انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا کہ کراچی پورے کا پورا الحمدللہ کراچی پورے کا پورا صحابہ سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو میرے دوستو، ہم نے 12 سپٹمبر کو نکلنا ہے، اور یاد رکھنا کہ سب سے پہلے اس کام میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے کہ یار نکل گئے تو کیا کرو گے، تمہارے نکلنے سے کیا ہوگا، تمہارے نکلنے سے کیا ہوگا۔ یاد رکھنا، خود شیطان کو شکست بھی دینی ہے اور اپنا عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقربا کو اس بات کی دعوت دینی ہے، جتنے بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ان سب کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ چلو ہم صحابہ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے، اہل بیت کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے مفتی اعظم کی کال پر ہم نکلتے ہیں، اور گاڑیاں کرانی پڑیں گاڑیاں کراؤ، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں خود بھی پیش ہونا ہے اور اپنا مال بھی پیش کرنا ہے۔ ابھی سے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ کرو۔ اور سب سے بڑی بات، ہم صحابہ کی ناموس پر پہرا کیوں دے رہے ہیں، ہم صحابہ کی ناموس پر پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم صحابہ کی ناموس پر پہرا اس لیے دے رہے ہیں کہ ساری زندگی جب تک صحابہ تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیتے رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں۔ ہجرت کی رات، سیرت کی کتاب میں لکھا، ہجرت کی رات جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلتے، کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے آ جاتے، کبھی حضور کے بائیں طرف آ جاتے، کبھی دائیں طرف آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صدیق اکبر کی ان حرکات و سکنات کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، اے صدیق یہ کیا کر رہے ہو، کبھی دائیں آ جاتے ہو، کبھی بائیں آ جاتے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ ہمیں دشمن کا خطرہ چاروں طرف سے ہے، اور میں صدیق واحد ذات ہوں، میں چاہتا ہوں، کبھی دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دائیں سے دشمن حملہ نہ کر دے تو دائیں آ جاتا ہوں، کبھی دل میں خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بائیں سے نہ آ جائے تو بائیں آ جاتا ہوں، کبھی خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی وار نہ کر دے گھات لگا کر تو آگے آ جاتا ہوں،
کبھی پیچھے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، یعنی چاروں طرف فرد واحد ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اپنی طاقت کے مطابق ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کرنے کا حق ہے کہ کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زخمی نہ کر دے۔ اور یہی وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب غار ثور پر چڑھنے لگتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں کا سہارا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پائے مبارک ہیں ان میں تکلیف نہ ہو تو صدیق اکبر اپنے کندھے پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتے ہیں، اور جب غار کے اندر جاتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی گود رکھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ تکیہ تو نہیں ہے لیکن میری یہ ران حاضر ہے، اس پر سر رکھ کر آرام کریں۔ تو جن صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہوں، حضور سے اتنی محبت کی ہو، اتنی محبت کی ہو، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی ناموس کی حفاظت کریں۔ اور یاد رکھو کہ دین اسلام کی مکمل عمارت صحابہ اکرام کی عزت اور ناموس پر کھڑی ہے۔ اگر کوئی ان کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف صحابہ کے کردار کو مشکوک نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے کے پورے دین کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم صحابہ کی ناموس پر پیرا دیں اور ملک پاکستان کے اندر ایسے قانون کو نافذ کرانے کی کوشش کریں کہ کسی بھی انسان کی، کسی بھی لعین کی یہ جرت اور طاقت نہ ہو کہ صحابہ کے متعلق کوئی زبان کھول سکے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت ابو سفیان ہوں، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، کسی کے اندر یہ طاقت اور جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو پھر اس کو کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ریلی کو کامیاب اور کامران فرمائے، ہم سب کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ریلی کو اللہ تعالیٰ بحفاظت منزل مقصد تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔